الحمد لله الهادي إلى طريق السلامة من على من شاء العباد وفقهم للاستقامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق اللہ العظیم. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اپنے پہ مردوں کی پڑ گیا. میرے مشفقوں، مربی، اساتذہ اکرام اور نوجوانوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد اور ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی. قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے قصوں کو مساوت اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہی تھی. مسائل و آلام کے پہاڑ پر توڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کے بلندی پر پہنچا دیا. ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گاتے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی. لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا دلدار بن جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، سینما ہال اور تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، اللہ اکبر اپنے ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کرنے لگتی ہے، ان کا زندگی کا پورا سانچہ بگڑ کر رہ جاتا ہے. اپنا تو اس کے رنگ و روپ میں نکھار ہے، نہ انداز میں، نہ رفتار و رفتار میں، نہ وہ صلاحیت ہے. جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غلط کیا کہ لباس تک اتار دیا. کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس اور مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سینما ہال اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے. کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج وہ کئی خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آ رہی ہے. میری ماں، میری بہنوں، آج جن کے سروں پر چہروں پر نقاب ہے، آج جسموں کی وہ شناخت معلوم دے رہے ہیں. کل تک جس کے جسموں کے شناخت بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، آج اس سینما ہال اپنے اندر سے حیا کو ختم کر لیا. اللہ اکبر. جب تک میری مائیں اور بہنیں توحید پر قائم رہے گی، دین پر قائم رہے گی، بے پردے میں رہے گی، تو اللہ اکبر صرف تمہارے مقدر کا ستارہ افق پر نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے، زمین تو زمین، آسمان کو فخر حاصل ہوگا. تمہاری گود سے جو بھی لال پیدا ہوں گے وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، شہامت کی دھوم مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھار اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا. یہی نہیں میرے عزیزوں، بلکہ میری ماں، تمہاری گود سے عالم، مولوی، حافظ، مفتی، مبلغ، مفسر، امام پیدا ہوں گے. اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ. تو حسن کا پیکر ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے. تو رحمت ہے، تو گھر کی زینت ہے. تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے. جب تم نے مغربی تہذیب و تمدن کو چھوڑا تھا، تیرے گود سے فرعون و حامان کے لوگ پیدا ہونے لگے. میرے عزیزوں، ایک وقت تھا ان ماؤں کی گود سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیتی تھی. آج دین کے دشمن پیدا ہونے لگے، دین کی باطل کی حمایت کرنے والے پیدا ہونے لگے، تعزیہ بنانے والا پیدا ہونے لگے، اور قبروں کے پجاری پیدا ہونے لگے. کبھی سوچو تو صحیح، کل قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ تم تو اسلام کی پیکر ہو. اور میری
تو رحمت ہے، تو اللہ کی وصفت ہے۔ ایک وقت تھا تیرا کوئی وجود نہ تھا، تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ اکبر، مگر اسلام نے تجھے عصمت و تقدس سے سرفراز کیا، عفت و بلندی سے سرفراز کیا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، اسلام نے تجھے زمین سے ثریا تک پہنچایا۔ کبھی سوچو تو صحیح، آج اسلام کو ضرورت ہے، میری ماں میری بہنوں، تم پردے والی بن جاؤ، اپنے اندر حیات مادہ پیدا کر لو۔ قسم خدا سے یہ باطل پرست، یہ تعصب پرست، یہ فرقہ پرست، یہ حکومت پرست، یہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ اسلام میں وہ خوشیاں ہوں گے، فضاؤں میں لہرتے ہوئے خوشیاں دکھائی دے گی۔ آج صرف ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں کو آج پردے میں آنے کی، آج معاشرے میں ضرورت ہے اصلاح کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی، محمد علی جوہر کی۔ میرے ماں میری بہنوں تک یہ بات پیغام پہنچا دو، پردے میں رہنے والی بن جاؤ، انشاءاللہ تعالی دنیاوی اور آخرت بھی دونوں جگہ آپ کے سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔